یہ قرآن میرا بنایا ہوا اور مسئلہ توحید میرا بنایا ہوا نہیں. سوچو میں نے بنانا ہوتا تو 40 سال تک کیوں نہیں بنایا. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا سجر، شرم نہیں آتی. فمن اظلم فاتفریعیا، فمن فاتفریعیا ایک جملے کے قائم مقام ہوتی ہے. سامنے جملہ لکھے کہ دلائل سے تردید شرک ہو گئی. جو اب بھی شرک نہ چھوڑے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، دلائل سے شرک کی توحید تو ہو گئی، اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو شرک نہ چھوڑے. فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن افترى على الله كذبا، جو گھڑ لے اللہ کریم پر جھوٹ، اللہ پر جھوٹ گھڑ لے. نیچے لکھا ہوا ہے مولانا جملہ، فَزَعَمَ أَنَّ لَهُ شَرِيكًا أَوْ وَلَدًا، یہ گمان کرے کہ اللہ کے لیے شریک ہیں یا اللہ کے نائب ہیں. جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یعنی شریک بناتا ہے. او کذب بآیاتہ، یا جھٹلاتے اللہ کریم کی آیات کو. کون سی آیات؟ الدالہ علی التوحید و بطلان شرک، شرک کی باطل کرنے والی آیات، توحید کو ثابت کرنے والی آیات کو جھٹلاتا ہے. ان الا یفلح المجرمون، یقیناً شان یہ ہے نہیں کامیاب ہوں گے مجرم لوگ. لکھا ہے یعنی المشرکین، مشرک کامیاب نہیں ہوں گے. لا یفلح پر لفظ تو لکھیں حقیقی فلاح، حقیقی فلاح، حقیقی کامیابی ان مشرکین مجرمین کو نہیں ملے گی. دنیا میں ظاہری کامیابی مل بھی جائے، حقیقی کامیابی مومنوں کے لیے ہے. پیچھے آئیں جی. افترا علی اللہ کاذبا کا جملہ میں اپنی طرف سے بات کروں تو میں بڑا ظالم، تم نہ مانو تو تم بڑے ظالم. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. بیان توحید بطور ثمرہ. آگے لکھیں وَزَجَر، وَزَجَر. عبادت کر رہے ہیں یہ لوگ اللہ کے علاوہ، ماں ان کی بنا ربط سنو، ربط سنو، ربط بڑے علماء. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کے اوپر دو لفظ کیف یفلحون، لفظ تو لکھو، دو لفظ ہیں کیف یفلحون، مشکل لفظ تو ہے نہیں. کیف یفلحون، مجرم کامیاب نہیں ہوں گے. کیف کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ حالانکہ عبادت کرنے غیروں کی. کیا رب طرز کیا؟ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں یہ بے ایمان؟ حالانکہ وہ یعبدون من دون اللہ، عبادت کریں اللہ کے سوا ان کی، ما لا یضرہم، جو ان کو نقصان نہیں دے سکتے. ترک عبادت کی صورت میں ان کی عبادت چھوڑ دو تو نقصان نہیں دے سکتے. ولا ینفعہم، ان کو فائدہ نہیں دے سکتے. عبادت کرنے کی صورت میں عبادت ان کی نہ کرو نقصان نہیں دے سکتے، کرو فائدہ نہیں دے سکتے. وَيَقُولُونَ عذر مشرکین، بہانہ، اور کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی اللہ کریم کے ہاں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا. مولانا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب یاد کرا رہا ہوں. آج ہم نے صبح حاشیہ پڑھا بھی ہے مولانا تھانوی کا، پھر آ گیا. مشرکین مکہ قیامت کے قائل تھے، پھر سفارشی کس معاملے میں بناتے تھے؟ دنیا کے معاملات میں. اگر قیامت نہیں آئے گی، آ گئی تو یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، دنیا میں ہمارے سفارشی ہیں.
اس لیے آپ کے پاس عربی کی عبارت لکھی ہوئی ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، فی امر دنیا کیا لکھا ہوا ہے، وَمَعِيشَتِهَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُقِرُّونَ بِالْبَعْثِ، وہ بے ست کے قائل ہی نہیں تھے، اقرار ہی نہیں کرتے تھے۔ اس سے مراد دنیا کے معاملات اور دنیا کی گزران ہے۔ آگے حوالہ لکھا ہوا ہے، اقسم باللہ جادن میں سخت قسمیں اٹھاتے تھے اللہ کے نام کی، جو مر گیا اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن، یا او یوم القیامہ، دیکھے تو صحیح عبارت پڑھ رہا ہوں، او یوم القیامہ ان یکم باسم ونشور، اگر بے صد ہو گئی دوبارہ اٹھنا ہو گیا تو قیامت میں سفارشی ہوں گے۔ ہاں اولئک شفاؤنا، مولانا اب دو لفظ میں بھی لکھواتا ہوں، ہاؤل شفنا کے اوپر لکھیں، عربی کدھر یاد رہے گی، نمبر ایک، نمبر دو اخروی بشارت وقوع قیامت، نمبر دو اخروی بشرط وقوع قیامت۔ کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارے سفارشی ہیں، کس معاملے میں شفاعت مانتے تھے وہ؟ دنیاوی، اور اگر قیامت آ گئی تو پھر قیامت میں سفارشی ہوں گے۔ اتو کل فرما دیجئے جواب ادھر، اتنبئون اللہ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کریم کو، بما ما لا یعلم، اس کے نیچے دو لفظ لکھنے ہیں، نمبر ایک وہ اللہ، نمبر دو وہ مخلوق۔ کیا معنی کیا؟ سنیں، کیا خبر دیتے ہو تم اللہ کریم کو، بما ان، صبر، کیا خبر دیتے ہو تم اللہ کریم کو، بما ان معبودوں کی، لا یعلم جو جانتے ہی نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں، جن کو علم ہی نہیں ہے، ان معبودوں کی خبر اللہ کو دے رہے ہو جن معبودوں کو آسمان و زمین میں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بابا لات معبود ہے، بابا منات معبود ہے، عزا پیرنی معبود ہے، اللہ کو تم ان معبودوں کی خبر دے رہے ہو جن کو پتہ ہی کچھ نہیں، ایک معنی۔ دوسرا غور سے سنیں، اتنبئون اللہ، کیا تم خبر دے رہے ہو اللہ کو، بما ان معبودوں کی، لا علم اللہ تو نہیں جانتا، اللہ تو نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ کیا مطلب؟ اگر وہ واقعتاً معبود ہوتے تو اللہ کو تو علم ہوتا، اللہ کو تو ان کے معبود ہونے کا علم ہی نہیں ہے۔ مولانا سمجھانے کا انداز آپ نے سنا نہیں سنا؟ کیا سنا ہے آپ نے؟ آپ کی توجہ ہوگی تو بات سمجھ آئے گی، میری طرف دیکھیں تو سر اٹھائیں، مہربانی کریں، آخری کلمات میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ تم کہتے ہو لات معبود ہے، منات معبود ہے، عزا معبود ہے، تم اللہ کو ان معبودوں کی خبر دے رہے ہو یہ معبود ہیں، اللہ یہ معبود ہیں، اللہ کو تو پتہ نہیں ہے ان کے معبود ہونے کا، اللہ کو تو پتہ، کیا مطلب؟ یہ اگر واقعی معبود ہوتے تو اللہ کو پتہ نہ ہوتا، اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ معبود ہیں، اللہ کو تو پتہ نہیں ہے، یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے، وہ معبود نہیں ہیں، اگر ہوتے تو اللہ کو تو علم ہوتا۔ اور دوسرا انداز کیا ہے، لا یعلمو، تم خبر دیتے ہو اللہ کو ان معبودوں کی جن معبودوں کو اپنا ہی پتہ نہیں، جن معبودوں کو آسمان و زمین میں کسی چیز کا پتہ نہیں۔ سبحانہ و تعالی ما یشرکون، پاک اللہ کریم اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ مولانا تھانوی کا جملہ لکھا ہوئے اوپر پڑھیں، غرض معبودیت کا اعتقاد خواہ بالذات ہو یا بالعرض شرک ہے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ سامنے حاشیہ لکھے، وہ بالذات یعنی خود کر دیتے ہیں، اس لیے لائق عبادت، بذات کا مطلب خود کر دیتے ہیں اس لیے لائق عبادت، یا بالعرض
یعنی کروا دیتے ہیں اس لیے لائق عبادت۔ اب مولانا تھانوی کا جملہ سمجھ آئے گا۔ معبودیت کا اعتقاد خواہ بذات و خود کر دیتے ہیں اس لیے یہ معبود ہیں ہم ان کی عبادت کریں گے، یا بلاد کروا دیتے ہیں اس لیے ہم ان کی عبادت کریں گے، دونوں عقیدے شرک ہیں۔ فرمایا وما کان الناس سبحانہ وتعالی ما یشرکون وما کان الناس الا امۃ واحدہ۔ مولانا سامنے جملہ لکھیں، مشرکین کے باطل خیال کی تردید، ربط لکھیں ربط، مشرکین کے باطل خیال کی تردید۔ کہ ہمارے مذہب میں شفاعت والا عقیدہ ہے، تمہارے مذہب میں نہ ہو تو کیا حرج؟ جواب وما کان الناس الا امۃ واحدہ۔ یہ جو میں الفاظ لکھواتا ہوں یہ آیتوں کو آپس میں ایسے جوڑ دیتے ہیں جیسے موتی کے اندر ہار پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہار کے اندر موتی پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا وما کان الناس الا امۃ واحدہ، لکھا ہے زجر، یعنی یہ عقیدہ شرکیہ باطل ہونے کے علاوہ قدیمی بھی نہیں تم نے نکالا ہے۔ فرمایا نہیں تھے لوگ مگر جماعت ایک، لکھا ہے موحد، سارے کے سارے موحد تھے، فاختلفوا، پس انہوں نے اختلاف کیا، اوپر لکھیں بوجہ ضد، لکھیں بوجہ ضد، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، تخفیف اخروی، اوپر لکھیں جواب شبہ، جلدی کریں جلدی، اوپر آیت کے اوپر جواب شبہ۔ پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا، پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کہتے تھے تمہارے مذہب میں اگر عقیدہ شفاعت نہیں ہے، ہمارے مذہب میں تو ہے۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہو، یہ تم نے گھڑا ہے، پچھلے سارے لوگ موحد تھے، بعد والوں نے اختلاف ڈالا ضد کی وجہ سے اور نئے نئے جھوٹے عقیدے پیدا ہو گئے۔ پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ جواب ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور یہ مشرک ایسے مستحق عذاب ہیں اگر نہ ہوتی بات جو سبقت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، ایک اللہ کی طرف سے بات سبقت کر چکی ہے فلاں ٹائم عذاب دوں گا، اگر یہ بات نہ ہوتی لقضی بینہم، البتہ عملی فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان دنیا میں، فیما فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں شکوہ، کہتے ہیں براہ عناد، باوجود ظہور معجزات کثیرہ، معجزات کثیرہ ظاہر ہونے کے باوجود کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس کے اوپر آیات من رب ہی، فرمائشی نشانی اس کے رب کی طرف سے، ہمارے فرمائشی معجزات میں سے فرمائشی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ فرمایا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے جملہ پڑھیں، یعنی معجزہ لانا تو درکنار، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ معجزہ ٹھیک تو کرے، کاتب بالکل ان پڑھ تھا، کہ وہ معجزہ جس کا اظہار اللہ کو منظور ہے وہ کب اس کا اظہار فرمائے گا؟ معجزہ لانا تو درکنار، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں معجزے کا اظہار کب ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے۔ فرمایا قل انما الغیب للہ، پکی بات ہے غیب صرف اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اسی کے قبضے میں، میرے پاس نہیں۔ فانتظروا، پس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو، فانتظروا کے اوپر لکھیں اپنے مطلوبہ معجزے